نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسين والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فقواعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال الله تعالى في موضع آخر إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك بين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تمام تعریف ہر قسم کی توصیف عظمت کی بریائی حمد و ثنا ذکر و اذکار ایثار انسان کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اس لیے کہ کائنات کا تنہا خالق مالک رازق احکم الحاکمین قادر مطلق ہے۔ درود و سلام ناصر اللہ کے تمام انبیاء کرام پر بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم معزز حاضرین جمعہ، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی آج 20 تاریخ ہے اور رمضان کے حساب سے آج تیسرا جمعہ ہے۔ رمضان کے اندر مساجد کے اندر جو خطبے ہوتے ہیں، بہت سارے موضوع کو خطیب کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے رکھا جائے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک میں جیتے ہیں، ہندوستان ملک میں، جہاں کے مسلمان پیدائش سے لے کر کے مرنے دم تک 70-80 سال تک حاجی قاضی کا لقب پانے کے باوجود بھی 1% بھی اسلام کی تعلیم سے واقفیت نہیں رکھتا ہے، وہ سمجھتا بھی نہیں اسلام کو ہے۔ تو اس لیے ہندوستان کے اندر آج تک جو تعلیم ہوتی ہے وہ الف اور با ہوتی ہے، تا سا کے بعد یا تک جو مسئلہ ہے وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہندوستانی مسلمان سے اتنا ہی جانتا ہے کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، نہ نماز کا طریقہ پتہ ہوا، زکوٰۃ دینا ہے اتنا جانتا ہے، نہ دیتا ہے، نہ دینے کا طریقہ معلوم ہے، نہ زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہے۔ رمضان مبارک مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان برکت مہینہ ہے، لیکن رمضان کے اندر کام کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے وہ تمام چیز سے مغافل ہوتے ہیں۔ اب ایک خطیب کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ کن کن چیزوں کو بیان کیا جائے، 4 جمعہ ہے، کن کن چیزوں کو بیان کیا جائے۔ بہت کم ایسے مقامات ہندوستان کے اندر ہے جس مسجد میں کم از کم رمضان کے اندر لوگ
دینداری کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، درس قرآن کا سلسلہ رکھتا ہے۔ بہت سارے کم مساجد ہیں، گنے چنے چند مساجد ہیں جہاں درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، اور باضابطہ 1 گھنٹہ سے زیادہ لوگ درس قرآن کے لیے وقت نکالتے ہیں، کاروبار کو بند کر کے آتے ہیں۔ ورنہ اکثر جگہ کیا ہے کہ ذہن کے اندر پہلے دماغ میں سیٹ ہوتا ہے کہ 9:35 9:20 9:25 میں نماز پڑھ لینا ہے، سونا ہے، کاروبار میں جانا ہے، اور کیا کیا کرنا ہے انسان کو معلوم ہے۔ اب اس ملک کے اندر اتنے سارے مسائل ہونے کے باوجود اب خطیب کرے تو کیا کرے، کس چیز کو بیان کیا جائے، کس چیز کو بیان نہیں کیا جائے۔ جمعہ کے دن کا بھی مسئلہ ہندوستان کے اندر ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہندوستان کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین کی آیات ہے کہ جمعہ کی اذان جب کانوں کے اندر پہنچ جائے تو تم مسجد میں چل پڑو اور کاروبار کو بند کر دو۔ ہندوستان کے اندر 99% مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ایک قانون کو مانیں گے اور دوسرے قانون کو نہیں مانیں گے۔ مولانا کا کام ہے سر پٹکنا، ہمارا کام ہے اپنی ہڈی وہیں رہے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ایک قانون کو کیا مانتا ہے کہ جمعہ کے دن اذان سننے کے بعد مسجد کے طرف آنے کی نیت صرف کرتا ہے، چلتا الٹا نہیں ہے، نیت کرتا ہے۔ گھر ہی دیکھتا رہتا، 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، کوئی اذان ہونے کے بعد گھر جائے گا، نہائے گا، دھوئے گا، بس ایک دماغ میں ہے بس جماعت سے پہلے پہنچنا ہے۔ لیکن کاروبار بند نہیں ہوتا 99% انسان کا، بلکہ لوگ کرتے کیا ہیں، طے کر لیتے ہیں کہ میں فلاں مسجد سے نماز پڑھ کر آؤں گا تو تم اس مسجد میں چلا جانا۔ اور یہ جو حساب و کتاب ہے یہ دونوں مسجد کو گڑبڑ کر دیتا ہے۔ جس میں پہلے آتے ہیں وہ بھی اپنی ہر دھرمی چلاتے ہیں کہ نہیں بھائی 30 میں خطبہ ختم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دکان جا کر کے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اسٹاف کو فلاں مسجد میں بھیجنا ہے۔ یعنی ادھر بھی فائدہ ادھر بھی فائدہ۔ آج تھوڑی لیٹ ہو گئی تو اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی میں حرام کام سے بچ گیا، اس کو احسان نہیں مانتے۔ ان کے دماغ میں آتا ہے کہ میرے اسٹاف کا، میری نوکروں کی نماز چھوٹ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جا کے اگر بعد میں جائیں گے وہ نماز نہیں پڑھ پایا تو غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، اس لیے اپنا غصہ ادھر نکال دو۔ لیکن رب سے ناراضگی کے بارے میں اس کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ اصل کاروبار ہی کرنا حرام تھا، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم دکان کو بند کر کے آتے نماز پڑھنے کے لیے ساتھ میں۔ اور جب لوگ ساتھ میں آتے تو یہ پرابلم نہیں ہوتا۔ یہ چند مسائل ہندوستان کے اندر ہے کہ مسلمان آج تک یہاں گمراہیوں کی شکار ہوتا جا رہا ہے، دن بدن اپنا دماغ چلا چلا کر کے نامعلوم کون کون سا کام کرتا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے چند آیات پڑھا ہے اور چند باتیں مجھے اختصار کے ساتھ رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ 20 رمضان ہے۔ 20 رمضان کا مطلب ہے کہ آج سے 21ویں کی شب شروع ہونے والی ہے۔ تو رمضان کے اندر اعمال صالحہ کرنے کا جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، روزہ رکھنا فرض ہے، ایک کام تھا۔ دوسرا کثرت کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا ایک کام ہوا۔ تیسرا تراویح کی نماز ریگولر کنٹینیو پڑھنا، ایک دن پڑھ لیے، 2 رکعت پڑھ لیے، 4 چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہے۔ تراویح کی نماز کنٹینیو جو پڑھتا ہے، روزہ جو کنٹینیو رکھتا ہے بغیر عذر شرعی کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ 2 ایسے اعمال صالحہ ہے جس پر مغفرت کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ 10 بار افطار پارٹی کرا دو، غور کیجئے گا، 10 بار سحری کھلا دو، 40 آدمی کو کپڑا بانٹ دو، اور افطار کٹ کا چلن جو ہندوستان میں چلتا ہے، اگر اس افطار کٹ پر میں بحث کروں تو میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ افطار کٹ کا چلن، ایسے بہت سارے گڑبڑی پیدا ہوتی ہے آج کے دور میں، اور اس میں کیا ہے کہ التباس زیادہ ہوتا ہے، حرام و حلال مل جا رہا ہے۔
کوئی زکات کا پیسہ بھی اٹھا کے دے رہا ہے، غیر زکات کا پیسہ بھی دے رہا ہے، کوئی صدقہ بھی دے رہا ہے، ایک لمبی بحث ہے جس کو بعد میں معلوم کرنا ہو اپنا معلوم کر لیجیے گا۔ تو یہ تو میں ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ افطار کتنا بھی ہم بانٹتے، کپڑا بانٹتے، سب کچھ بانٹتے، بانٹنے پر صرف آپ کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی، درجات ملے گا، لیکن اصل جو مغفرت ہے رمضان کے مہینے میں دو ہی عمل کے اوپر ہے، ایک ہے روزہ رکھنا، دوسرا ہے تراویح کی نماز پڑھنا۔ یہی دو ایسا عمل ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بالکل حدیث صحیح ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں لفظ ہے ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے جو روزہ رکھا، جو تراویح کی نماز پڑھا، اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اب معاف ہوتو کہ نہیں ہوتو یہ والا چکر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ بخش دیا جائے گا۔ بالکل کانفیڈنس ہونی چاہیے، اپنے رب کے اوپر یقین ہونی چاہیے کہ بھئی میں دو عمل کیا ہوں، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق ہماری گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ویسے ہم تراویح پڑھے تب تو کبھی 2 دن پڑھتے، کبھی 2 رکعت پڑھتے، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 8، کبھی راتیں پڑھتے، ایسا نہیں۔ یہ من قام رمضان کا لفظ ہے، رمضان کے مہینے میں ایک دن ایک رکعت میں نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ مسئلے کھڑا کر دیں گے، نہیں نبی تو 3 ہی رات پڑھے تھے، جھوٹی بات ہے، یہ نبی کے اوپر الزام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور غیر رمضان کے اندر بھی پڑھتے تھے۔ یہ 3 رات کا مسئلہ آپ کے سمجھ کے باہر کی چیز ہے، آپ مسئلے کو سمجھے نہیں ہو کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور لوگ آ جائیں گے، نہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ضروری ہے، یہ تو اکیلے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ بحث کم اور عمل زیادہ۔ ارے اکیلے پڑھو یا جماعت کے ساتھ پڑھو وہ بات نہیں ہے، پہلے پڑھنا سیکھو۔ واقعات تم گھر میں اگر پڑھتے ہو، اس پر تمہارا عمل ہے، تو دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کرو۔ فضول بحث کر کے امت کو اعمال صالحہ سے روک دینا، خود بھی گمراہ ہونا، راستے سے بھٹکنا اور دوسرے کے ذہن و دماغ میں شک پیدا کرنا، شکوک پیدا کرنا کہ اعمال صالحہ کے طرف لوگ نہ جائیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے منہج کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے جب تراویح کی نماز کے لیے امام کو مقرر کر دیا تو مدینے میں عثمان جیسے شخص بھی موجود تھے، یاد رکھو گے، حضرت علی بھی موجود تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے، اور ان کے جیسے جیسے کئی ہزار صحابہ کرام موجود تھے۔ عائشہ صدیقہ موجود تھی، ام سلمہ موجود تھی، حفصہ موجود تھی، زینب موجود تھی۔ کون سا ایسا صحابہ تھا جو موجود نہیں تھا؟ حذیفہ بن یمان جو اللہ کے نبی کے رازدار صحابی تھے وہ بھی موجود تھے۔ اس امت کا امیر عبیدہ بن جراح جیسے فہیم الناس انسان موجود تھا، راس مفسر عبداللہ بن عباس موجود تھے، لیکن کسی انسان کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، اور اگر ایسی دلیل کوئی انسان لا دے تو 1000 فوراً انعام، ایک روایت پر 1000 انعام، فوراً پیکٹ میں پیسہ رکھا ہوا کہ کسی صحابہ کرام نے، کسی بھی صحابہ کرام نے کبھی دماغ میں چوک پہ چلا بیٹھ کے کیا ہو عمر نے غلطی کر دیا، کیا ضرورت تھی، گھر میں پڑھ لیں گے، اکیلے چلے گا، اس قسم کی بحث و ایسا صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ نہ ان کی جماعتوں کے اوپر، نہ اس کی اجماع کے اوپر کسی نے نقطہ چینی کی یا اس پر کوئی آواز اٹھائی۔ وہ لوگ اعمال صالحہ کے پابند تھے اور اللہ کا ڈر ان کے اندر تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر لیں، اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر ان 2 اعمال کے بعد جو خاص عمل ہے وہ ہے اس رمضان کے آخری عشرے میں تاقراتوں کی عبادت کرنا، جس کی شروعات آج پہلی رات ہوگی، اور اس کی شروعات مغرب کے بعد سے صبح تک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آدھا سونا آدھا جاگنا ہے، چائے پی لیں گے، کھانا کھا لیں گے، ناشتہ کر لیں گے، 2 بجے مسجد میں آ جائیں گے، ہم لیلۃ القدر کا نہیں، عبادت کرنا ہے۔
عبادت کی نیت ہونی چاہیے. بازار میں رہو عبادت کی نیت سے، گھر میں رہو عبادت کی نیت سے، مسجد میں بیٹھو عبادت کی نیت سے. آپ کا نیت عبادت کیا ہو دیکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے یہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے اپنے سابقہ امت پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ ہم 60 سال، وہ لوگ 1000 برس زندگی گزارا تھا، ان کے اوپر اپنی پاور کو بڑھانا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اس رات کی عبادت کرنا ہے، تاکہ 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا ثواب ہم مل کر کے سابقہ امت پر فوقیت حاصل کر سکیں. ایک دوسرا کام کیا ہے؟ اعتکاف. جس کو بھی اعتکاف کرنا ہو خالص اللہ کے لیے. یہاں پر 3 ہی بات بتا دیتا ہوں. اعتکاف نہ کرنے کی وجہ سے محلے پر وبا آ جائے گی، یہ کانسیپٹ غلط. کہ مسجد میں کوئی اعتکاف نہیں کیا تھا پورے محلہ کو پوچھو گا، غلط. اعتکاف کرنے کے لیے زبردستی کرایہ پر لانا، ہم گاڑی خرید دیں گے، ٹکٹ دے دیں گے عمرہ کا، پورے بستی کے لوگ گھوڑا پر ناچ کرائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعتکاف اللہ کے لیے ہوتا ہے جو انسان خود کرتا اور سمجھدار انسان کرتا ہے. پاگل، مجنون، ڈپریشن کا شکار، اچھا بچہ کچا کو کچھ کام نہیں تو اعتکاف بیٹھا دو، یہ جو سماج میں چل رہا ہے اس طرح سے غلط ہے. اعتکاف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس لیے اعتکاف کرنے والے انسان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا ہوگا، اور اس کے بعد کل فجر کی نماز کے بعد اپنی خیمے کا انتظام بھی کرنا ہوگا. آج مسجد میں حاضر ہو، اپنا لیلۃ القدر کی تلاش کرے، اور کل فجر کی نماز کے بعد خیمہ لگا لے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ اعتکاف میں ہے، ان کو چھیڑ چھاڑ مت کرو. وہ بھی بچ گیا گناہ سے، یہ بھی گناہ سے بچ گیا. یہ چند باتیں تھی آج کے اس جمعے کے خطبے کے تعلق سے، جو میں نے آپ کے سامنے موٹی موٹی باتیں رکھ دیا ہوں. ورنہ آپ کہیں گے بھائی نہ اعتکاف کا مسئلہ بیان ہوا، نہ لیلۃ القدر کا مسئلہ بیان ہوا، یہ ایسا ہوا ویسا ہوا. اس لیے میں نے مناسب سمجھا یہ 2-3 بات آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں. اب ہے مسئلہ زکوٰۃ کا، جو رمضان کے مہینے میں اصل مسئلہ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ کا پھنستا ہے. سب سے پہلی چیز، رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا. دماغ سے بالکل نکال دیجئے، رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا ہے. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے. اس کا دینے والا، ماننے والا مسلمان، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر، زکوٰۃ کا فریضہ کو زبان سے مانتا ہو، عمل نہ کرتا ہو، دیتا نہیں ہو، وہ انسان فاسق ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ جو انسان نہیں دیتا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے، مسلمان تو ہو لیکن تمہیں دردناک عذاب کی بشارت ہے. فبشرہم بعذاب علیم. زبان سے مانو کہ ہاں زکوٰۃ دینا چاہیے، ہم صاحب زکوٰۃ دیتے ہیں، دعا کیجئے کہ ہم دیں گے. اتنا جو بولتے ہو تو یہ سب کچھ تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے. اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ نے ادا نہیں کیا، زبان سے مانا، اسلام کو بھی لایا، سب کچھ کیا، عمل اس کے اوپر اگر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے کہا فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اس مال کو جہنم کی آگ میں دھپا کر قیامت کے دن چہرے اور پیٹھ سب کو جلا دیا جائے گا. اس لیے ہم مسلمان ہیں، زکوٰۃ کو فرض مانتے بھی ہیں اور اس سے محبت بھی ہے اور ادا بھی کرتے ہیں. جو چیز زکوٰۃ جو ادا کرنا ہوگا اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اخلاص نیت. بوجھ نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے کیوں زکوٰۃ رکھ دیا، اتنا مال خرچہ ہو رہا ہے، ارے کیا کرے مولوی صاحب 70,000 تو زکوٰۃ پہ دینا پڑتا ہے. ایسے بہت سارے مسلمان ڈائریکٹ بولتے کیا کرے مولوی صاحب، افطار پارٹی کرواوے
کہ افطار میں دیں، کہ تراویح میں پیسہ دیں، کہ امام کا تنخواہ دیں، کہ امام صاحب کو کپڑا دیں، کہ ماں باپ کو کپڑا سلامیں، کہ یتیم کو دے کے مسکین کو دے کے، بس اتنا ہی نہیں، رمضان بڑا مصیبت والا مہینہ آ گیا ہم لوگوں کے لیے، 70,000 سے زیادہ زکات دینا پڑتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر جو زکات دینے کے اندر ہے وہ اخلاص کی کمی ہے۔ آپ اس کو فرض سمجھیے، آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھیے، اور اس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، کراہیت نہیں کرنا چاہیے۔ خرچ میں اخلاص ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ توبہ کے اندر، قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ناپسندیدگی اختیار کر کے، مجبوراً سمجھ کر کے، کرہن طوعن، اب لوگ آ گیا تو کیا کرے، نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہے گا، اس قسم سے کوئی انسان اگر زکات دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یا مسجد کے اندر ہی پیسہ دیتا ہے کہ اب کہاں کرے بھائی، اب مسجد میں جاتے ہیں جمعہ کو نماز پڑھنے کے لیے، اب لوگ مانگ لیتے ہیں پیسہ تو 50 پہ دینا پڑتا ہے، اب نہیں دی تو لوگ کیا کہے گا، ذرہ برابر بھی اخلاص کے علاوہ کسی طرح کے دل و دماغ میں اگر یہ چیز ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے لن یتقبل منکم، ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے، تمہارے ہم محتاج نہیں ہیں، ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ صفت، ایسا تعلیم، ایسا دماغ، ایسا ذہن صالح انسان کا کام نہیں ہوتا، یہ فاسق قوم کی علامت ہے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، اس میں گناہ کی جذبے ہوتے ہیں، فسق و فجور کے جذبے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس طریقے کی حرکت کرتا ہے۔ اس لیے جان لیجئے زکوٰۃ تیسرا رکن ہے اسلام کے اندر، یہ فرض ہے، اس کو ادا کرنے میں خوشی ہونی چاہیے اور اخلاص ہونی چاہیے اور محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے مجھے مالدار بنایا، اللہ نے مجھے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے اس کا بدلہ ہم کو وہی اللہ دے گا، انسان نہیں دے گا۔ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینا ہے، دوڑ کے آپ لوگ پیسے کے لیے آ جاتے ہو، مہینہ ختم نہیں ہوا 1 تاریخ کو آ کے پیسہ کے لیے، آج کل مسجد کے اصولی میں یہی ہو رہا ہے، ہر ایک اتنا جلدی مہینہ آ گیا کیا؟ ہاں کیا ضرورت ہے امام کو تنخواہ دینے کی؟ کوئی کہے گا کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ 7 چیز جو ہے، اگر تم اللہ کے راہ میں ایک کھجور کا گٹھلی بھی صدقہ کرتے ہو، اس سے تم جہنم کی آگ سے بچو گے۔ اس لیے اس عظیم نیک عمل کے اندر خلوص پیدا کرو، اور اس عظیم نیک عمل کے اندر دینے کے بعد احسان نہیں جتانا ہے، ایذا نہیں پہنچانا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ایمان والو صدقہ تو دے دیے ہو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر کے اس کو باطل مت کر لے، اس کو ایسا کر کے تم کو ثواب ملے، اور اللہ رب العالمین اس کا ثواب دے گا۔ اللہ کے نظام پہ آپ غور کیجئے، آپ دیتے ہیں مسجد میں پیسہ، بدلہ اللہ آپ کو دیتا ہے، کوئی غریب کو پانی پلاتے ہو، غریب بدلہ اللہ بدلہ دیتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ لہم اجرہم عند ربہم، خرچ کرو گے تو ان کا اجر رب کے نزدیک ہے، دماغ میں بیٹھا لو، ان کے پاس نہیں جن کو تم دے رہے ہو، نہ مسجد والوں کے پاس ہے، نہ مدرسے والوں کے پاس ہے، نہ امام کے پاس ہے، نہ مؤذن کے پاس ہے، نہ غریب مسکین، کچھ نہیں، اس کو تم دیو ہو اللہ کے حکم کے مطابق، اجر رب کے نزدیک، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کو فرشتہ کہے گا مت ڈر مت ڈر، کوئی غم نہیں، کوئی تو کامیاب ہے۔ کتنا خوشخبر مسلمان ہوگا، کتنا بہترین وہ مسلمان ہوگا۔ ہم اور آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسی جیسے نیک مسلمانوں میں ہمارا شمار کر دے، یہ دعا کرنا چاہیے کہ جب مسلمان قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا، سور جو پھونکی جائے گی دوبارہ، اور قبر سے ہم پھٹ کر جب نکلیں گے اللہ کے سامنے تو فرشتے آ جائیں گے، فوراً حاضر کہے گا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ جائیں گے، کہیں گے بھائی لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت ہے، جنت کی بشارت ہے، میں تم کو وعدہ دے رہا ہوں۔ صدیق کتنا بہترین وہ مسلمان ہوگا جو قیامت کے دن قبر سے اٹھنے کے بعد فرشتہ ان کو کہہ دے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
دنیا میں ہم تیرے دوست تھے، آخرت میں دوست تھے، تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ کتنی بہترین خوشخبری ہوگی، غور کرنا چاہیے کہ قبر سے ہم اٹھیں اور فرشتے آ جائیں خوشخبری دینے کے لیے۔ یہ انسان کا کام ہونا چاہیے۔ ایسا مسلمان اور باعمل اور مخلص مسلمان بننے کی ضرورت ہے، ایسا مخلص مسلمان بننا چاہیے تاکہ فرشتہ آئے اور ٹینشن وہی فری۔ ایسا نہیں ہو کہ میدان محشر میں کھڑے ہیں، تپ رہے، اب پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا پسینہ سر تک، دب رہے۔ ایسا نہیں، ہم لوگ ایسا نیک عمل کریں گے، ایسا مسلمان بنیں گے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرش کے سائے میں ایسے مخلص صدقہ کرنے والے کو جگہ مل جائے گا، کوئی پسینہ نہیں، ایک قطرہ کوئی پسینہ نہیں، جو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو معلوم نہ ہو۔ ایسا اخلاص ہونا چاہیے، دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے۔ اور یہ رمضان کا یہ رات ہے، ایک بات یاد کر لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کی رات ہے، چلو عبادت کریں گے، لیکن آج کی رات جو ہے کچھ لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے اپنے اندر کہ وہ کمی ہمارے اندر یا نہیں۔ بلا عذر شرعی، بغیر شرعی کام کے اگر ہم نے دنیاوی مفاد کے لیے کسی سے رشتہ توڑ لیا ہے، چاہے ماں سے ہو، چاہے باپ سے ہو، چاہے بیوی سے ہو، چاہے بیٹا، چاہے بھائی سے، چاہے دوست سے، اگر ہم نے قطع تعلق بنا لیا تو آج کی رات اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ہم رشتہ جوڑ نہ لیں۔ آج کی رات ہی معاف نہیں کرے گا۔ وہ نشہ آور لوگ جو تمباکو، گٹکے، گل گڑاکوں میں گھسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جب تک وہ توبتاً نصوح کر کے آج کی رات نہیں آئے گا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ توبتاً نصوح کر کے آنا کہ اللہ میں نے ان تمام نشاور چیز کو چھوڑ دیا، آج کے بعد میں نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین اتنی زبردست اس کی معافی کرے گا کہ اللہ نے کہا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمام گٹکے نیکی بدل جائے گا۔ گٹکے پر جتنا پیسہ خرچ ہوا ہم نے توبہ کر لی، سب صدقہ میں بدل گیا۔ کیا انعام ہے جی، کیا اللہ کے نظام۔ تمام برائیاں نیکی میں بدل دی جائے گی۔ یہ ہے کوئی انسان اگر زنا کرنے والا بھی انسان اگر صدق دل سے توبہ کر لے کہ اللہ میں نے توبہ کیا، آج کی تاریخ سے میں زنا نہیں کروں گا، تو وہ زنا کرنے کی جو خواہشی نفس ہوتی ہے وہ بھی صدقے میں بدل جائے گی۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سورہ فرقان کی آیت ہے، اللہ ان کی برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس لیے انسان کے اندر صدق دل سے ہونا چاہیے زکوٰۃ کے تعلق سے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو صدق دل سے دیں گے۔ اب زکوٰۃ دیں گے کن چیزوں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ جس گھر میں رہتے ہو 1 کروڑ کا گھر ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم سمپل بات بتا دے رہے ہیں، دلیل جن کو چاہیے بعد میں لے لیجیے گا، ہم تیار ہیں، رہیں گے ہم آسر تک رہیں گے، ہم دلیل دینے کے لیے بیٹھے ہوئے کھوٹا گاڑ کر کے، ہم بھاگے والا مولوی صاحب نہیں ہے۔ ہم جس سواری گاڑی پر چلتے ہیں کیا وہ 1 کروڑ کا مارشل کیوں نہیں ہم خرید لیں گے؟ انسان خود کا استعمال کرتا ہے، اس پر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آج میں نے ایک مصلی سے پوچھا ہوں بھائی گاڑی کا زکوٰۃ دیے ہو، بیچارہ پھنس گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام اگر معلوم ہوتا تو کہتے مولوی صاحب یہ سواری کی گاڑی ہے، میں زکوٰۃ اس پر فرض نہیں، میں نہیں دوں گا۔ کوئی مولوی صاحب کہے گا بھی تو نہیں دوں گا۔ یہ فرضیت کی تعلیم ہوتی ہے، بھائی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، میں نہیں دوں گا، اللہ نے مجھ پر فرض نہیں کیا ہے۔ 1 کروڑ کے گھر میں رہتا ہوں، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، میں نہیں دوں گا۔ 1 کروڑ کی گاڑی پہ چلتا ہوں، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، میں نہیں دوں گا۔ جہاں فرض نہیں ہے وہاں نہیں دیں گے۔ جس سامان پہ ہم کھاتے پیتے ہیں، بستر تک یا گدا جتنا بھی ہو، فرض نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ ہم دیں گے کن چیزوں پر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ نوعیت نہیں دیکھنا ہے۔ تو آئیے انڈیا میں اب ہم جانور کا مسئلہ بیان کریں گے۔ گائے کے یہاں گائے کون پالتا بھیا؟ اگر کوئی آدمی پالنے والا ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ عام فہم میں لوہردگا میں جو مسلمان یہاں پر نظر آ رہے ہیں، ہم کو نہیں لگتا کوئی گائے پالتا ہے، کوئی بکری پالتا ہے، کوئی بھینس پالتا ہے۔
کہ ان مسئلے کو ہم بیان کر کے اپنا وقت ضائع کریں؟ اسلام میں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہندوستان میں جو ہمارے سامنے جو مصلی ہیں، ان کو 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اول چیز سونا۔ آپ کے گھر میں اگر سونا 90 گرام موجود ہے، تولا اولا میں نہیں بیان کرتا ہوں، کیوں بیان نہیں کرتا ہوں؟ اس کے پیچھے ریزن ہے، تولا سب بدل گیا ہے، کوئی 10 گرام کو تولا بول دیتا، کوئی 12 گرام کو تولا بول دے رہا، میپ سب بدلتا جا رہا ہے، اس لیے اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اکثر مولانا کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ تولا بھی بدلتا ہے، اس لیے سیدھا سی بات گرام۔ صفی الرحمان مبارک پوری ہمارے سلف کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ سیدھے کہتے گرام بات کر، 90 گرام پر، چونکہ گرام بدلتا نہیں، ہر جگہ گرام ایک ہی ہے، سعودی کا گرام، انڈیا کا گرام، امریکہ کا گرام، سب ایک ہی ہے۔ تو اس لیے گرام میں 90 گرام اگر سونا ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، 89 گرام اگر سونا ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام۔ 89 گرام سونا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں، 90 گرام سونا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا غیر زیور کی شکل میں ہو۔ یہ بات اس لیے میں کہہ دیا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں زیور پر زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں، زیور میں بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ ہوا سونے کا مسئلہ۔ اب ہوا چاندی کا مسئلہ۔ چاندی میں سیدھا سیدھی بات، 630 گرام چاندی جس کے گھر میں ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، 629 گرام میں نہیں ہے، 630 گرام ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 50 گرام مولوی صاحب سونا ہے، 300 گرام چاندی ہے، دونوں ملا کر کے ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں تعلیم دیا، اس میں دونوں کو ملا کر کے نصاب بنا کر اپنے اوپر بوجھ بنا کر کے زکوٰۃ فرض نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان کی تعلیم میں یہ ثابت نہیں ہے۔ اب جو لوگ سونا چاندی کو ملا کر نصاب بناتے ہیں زبردستی کا، اور مولوی لوگ رمضان والا جو کیلنڈر چھپتا مدرسہ والا، اس میں لکھتا ہے سونا چاندی کو ملا کر کے نصاب پہنچتا تو زکوٰۃ دے دیجئے، یہ دین ہے کس کا؟ اشرف علی تھانوی کا، ان کا یہ مسئلہ ہے، ابو حنیفہ کا بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ مسئلہ اشرف علی تھانوی کا ہے، ان کے علاوہ کسی بڑے فقہا کا نہیں ہے، نہ ابو حنیفہ کا ہے، نہ مالک کا ہے، نہ شافعی کا، نہ حنبل، کسی کا نہیں۔ یا اگر دین ہے تو اشرف علی تھانوی کا۔ ان کے دین میں ایک اور چیز ہے، جانتے کیا ہے؟ برا مت مانیے گا، میں صحیح بات بتاتا ہوں، دلیل پوچھ سکتے ہو لیکن برا نہیں ماننا ہے۔ ان کی دلیل میں کیا جانتے ہو کیا؟ سحری کھانا برکت ہے، خواہ ایک آدھے کھلی پانی کیوں نہ ہو۔ ارے مثال بھی دینا تو بولتا ایک گھٹ پانی پی لو، میری مثال پر بھی تو غور کیجئے کہ سحری کھانا برکت ہے، خواہ آدھی کھلی پانی کیوں نہ ہو۔ بھائی سحری میں لوگ پانی کھائے اٹھ کے، مطلب کیا ہے کہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ مثال بھی دیا جاتا تو کیسی کیسی مثال دیا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اس لیے سونے کا نصاب الگ، چاندی کے نصاب الگ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ پیسہ، کیش۔ تو کیش کے اندر علماء کے 2 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سونا جو 90 گرام سونا ہے، ان کا جو پیسہ ہوگا دنیا میں، اس کے برابر جن کے پاس کیش ہے تو زکوٰۃ دے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چاندی 630 گرام جو برابر ہے، ان کے برابر زکوٰۃ دے گا۔ تو ایک وہی بات کہ بھائی یہ فقہی اختلاف ہے، اپنی اپنی سمجھ ہے، لیکن ان میں اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ چاندی کے نصاب ہی کو مان لیا جائے، اس لیے کہ اس میں امت کو دینے والے کی بھی بھلائی ہے، اللہ سے قربت ہوگی، اور دینے سے امت کے غریب کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور سونا کے نصاب کو اگر ہم مانتے ہیں تو دینے والے کنجوس ہوتے جائیں گے اور سماج کی بھلائی میں بھی کمی آتی جائے گی۔ اس لیے اکثر علماء نے چاندی کے نصاب والے باتوں کو ترجیح دیا ہے، اور میں بھی اسی کو ترجیح دیتا ہوں کہ 630 گرام چاندی کا جو ریٹ ابھی چل رہا ہے 44، 45 یا 47 ہزار، 51 ہزار سے کچھ رمضان میں آ رہا تھا، اپ ڈاؤن ہو رہا تھا، آج کے بارے میں نہیں پتا، مجھے ٹائم نہیں ہوا تو جانچ لیتا میں کہ اتنا اگر جن کے پاس کیش پیسہ ہے تو زکوٰۃ دے گا۔ یہ 3 چیز ہو گئی۔ اب چوتھی چیز کیا ہے بھائی؟ تجارتی مال۔ یہ بڑا مسئلہ ہے تجارتی مال کا۔
یہ مسئلہ ہے تجارتی مال کا۔ تو تجارتی مال میں ایک ہی بات ہے کہ آپ تجارت کر رہے ہو، 10 لاکھ کی تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، 5 لاکھ کے زکوٰۃ میں فرض نہیں۔ حدیث کے اندر ہے صحابہ کرام کا عمل تھا، تجارتی مال پر زکوٰۃ فرض تھا، خواہ ایک سوکھا چمڑا ہی کا لوگ تجارت کیوں نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر آلو بیچتا ہے، 2000 ہی روپے کا ڈیلی آلو لاتا بیچتا ہے، وہ 2000 ہی کا زکوٰۃ دے گا۔ مثال کے لیے کوئی ایسا آدمی ہے جو روزانہ 1000 روپے سے دودھ خریدتا ہے، چائے پتی ڈال کے چائے بناتا ہے، وہ 1000 کا زکوٰۃ دے گا۔ کوئی آدمی 10 لاکھ کا مالک ہے، تجارتی مال میں 10 لاکھ کا بھی زکوٰۃ دے گا۔ دھندے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، مقصد ہے تجارتی مال۔ اگر تجارتی مال ہے تو زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے۔ ہمارے بنگالی لوگ ہوتے ہیں 1000 کا سامان لے کے بیچتے ہیں سال بھر، 1000 2000 کا مال سے زیادہ مال ہے، کوئی 5000، بس اس سے زیادہ نہیں، وہ 5000 کا زکوٰۃ دے گا، کیونکہ وہ تجارتی مال ہے۔ تجارتی مال پر زکوٰۃ فرض ہے، بس اتنا ہی سمجھنا ہے، چاہے 1000 کی تجارت ہو چاہے 2000 کی تجارت ہو۔ اب اسی میں آ گیا کہ وہ گاڑیاں کا بھی زکوٰۃ دینا ہوگا جو تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے آٹو ہے تجارت ہو رہی ہے، ٹیمپو ہے تجارت ہو رہی ہے، ٹرک ہے تجارت ہو رہی ہے، بس ہے تجارت ہو رہی ہے، یا اس طریقے سے وہ گھر کا مکان ہے جس میں کرائے پر لگا ہوا وہ تجارت ہو رہی ہے۔ تو سال بھر میں اس کے کرایہ پر جو آتا ہے اس کا کیلکولیشن کر کے آدمی 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ اس پر بھی اختلاف ہے، کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بلڈنگ کا حساب لگائے گا۔ تو یہ بات اکثر علماء نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتا ہوں۔ کیوں نہیں مانتا ہوں؟ اس کا ریزن بتا دیتا ہوں کہ اب مان لیجئے کہ اس ہندوستان کے اندر جو زمین اور بلڈنگ کا ویلو جو چل رہا ہے، تو اب مان لیجئے کہ آپ کے پاس 10 گو گھر ہے، مثال دے رہے آپ کو، 10 گھر کا کرایہ آپ کو مہینہ میں 30,000 روپیہ آتا ہے، اور 12 مہینے میں آپ کو 3,60,000 کی آمدنی ہے، لیکن زمین کا جو ویلو ہے وہ 10 ہی گھر کا ویلو 3 کروڑ ہے۔ اب 3 کروڑ کا زکوٰۃ ہوا 7.5 روپیہ، کرایہ آ رہا 3,60,000، زکوٰۃ ہو رہا 7.5 روپیہ، تو مطلب ہوا کہ بلڈنگ کو توڑ کے جگہ دینا ہوگا، پھوڑ پھوڑ کے۔ اس لیے نہیں، جو علماء کہتے ہیں، شیخ ابن باز وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، کرایہ جو آتا ہے ہندوستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر، زمین کے ویلو کا کچھ الگ مسئلہ ہو گیا ہے، کرایہ کا کچھ الگ مسئلہ ہو گیا ہے، چونکہ بھائی اگر ہم زمین کے ویلو کے حساب سے ایک آدمی کو مکان کرایہ 40,000 لگے تو کون رہے گا بھائی ہندوستان میں؟ یہاں کی 80% آبادی تو 15,000 سے کم کماتا ہے، تو 40,000 کرایہ گھر کا کیسے دے گا؟ دیکھیے، امت کے جو فقہ علماء ہوتے ہیں ان کی نگاہیں سب چیز پر ہوتا ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، اور ابھی جو دنیا میں کیپٹلسٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، کیپٹلسٹ، دنیا کو مٹھو میں لے لو، 5% آدمی پوری دنیا کو غریب بنا رہا ہے، سموہ کے نام پر، سود کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر گاڑی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پوری دنیا کے غریبوں کا خون چوس کر اپنے اندر میں لاتا ہے۔ ورنہ کیا ہے کہ ایک بائک کو سیدھا سیدھی نہیں بیچنا ہے، اس پر قانون ہے، یہ ٹیکس لاؤ، وہ ٹیکس لاؤ، یہ ٹیکس لاؤ، اب 50 طرح سے بڑھا دیا۔ ایک ٹرک میں 2.5 لاکھ بڑھ جاتا ہے۔ ایک ٹوٹو رکشہ، ایک غریب کا زندگی کا پرورش کرنے والا 80-90 ہزار روپیہ اس کو یہ فائننس و فائننس کا پڑ جاتا۔ ایک کیپٹلسٹوں کا ایک نظام ہے جو سورہ حشر کی آیت ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ مال کو جمع جو کرتے ہو تم لوگ، آج پوری دنیا کے اندر جو آزاد مارکیٹ نہیں ہو رہی ہے اور سب کو ایک ہی آدمی باندھ دیا، رجسٹریشن کرا رہا ہے، اس سے کیا غریبوں کا خون چوس جا رہا اور امت میں بگاڑ ہو رہا اور انسانیت کی نظام زندگی برباد ہوتی جا رہی ہے۔ ایک چیز اور بتا کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کر دیتا ہوں اب، چونکہ وقت زیادہ ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر آزاد، اسلام نے آزاد کے بارے میں کہا تھا کہ بھائی زمین خریدو بیچو۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب انسان آیا، آپ نے دیا نہیں، دینا کمال کی بات نہیں ہے، غریب کو اوپر اٹھانا کمال کی بات ہے۔ کہا بھائی ہٹا کٹا ہو،
کچھ ہے گھر میں؟ کہا کچھ نہیں ہے. ایک وہ پیالہ ہے وہ چادر لے کر کے آیا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بیچا, کلہاڑی خریدوایا, بیٹ لگایا, کہا جاؤ کماؤ. 15 دن کے بعد آنا, وہ انسان بہتر تھا. اسلام نے غریبی کو ختم کیا ہے, گداگری کو ختم کیا ہے. یہ غریبی اور گداگری کو اگر سمجھنا ہے تو بعد میں کبھی بلا کے ہم کو سمجھ لیجیے گا. اسلام میں کہیں غریبی کی کانسیپٹ نہیں ہے. 4 کو عورت آ گئی, سوال میں نہیں جو دے دو جی, عورت کی بیٹی کی شادی ہے. ارے اس کو ختم کرو نا. ہم ہی زکات دیں, ہم ہی شادی کریں, ہم ہی جہیز لیں. ارے سیدھے جہیزیں مت لو. اسلام میں گداگری نہیں ہونا چاہیے, بھکمنگی اسلام میں نہیں ہے. ختم کرو اس نظام کو. اس کے بعد اسلام نے وہ نظام سکھایا ہے. اور ابھی جو چل رہا ہے, دیکھیں آزاد جب مارکیٹنگ کا مسئلہ ختم ہو گیا تو ایک پانی بوتل کو تیار کرنے میں 5 سے 4.5 سے 5.5 روپے خرچ ہوتا ہے. اب اس کو کمپنی رجسٹریشن کر لیا, JPS کون, پورا ہندوستان رانچی سے لے کر کے بنارس تک جتنا ٹرین جائے گی, جتنا بس جائے گا, ایک کمپنی کا پانی چل رہا. پورے بھارت کا, پورے اتنی بڑی آبادی کا پیسہ اسی کے پاس سمیٹ کے جا رہا, 20 میں بیچے گی. اگر اس کو عام کر دیا جاتا, یہ سرکار جی اگر عام کر دیتے, ہر اسٹیشن کے لوگ کیا کرتا, پانی تیار کرتا, بیچتا, اپنا بچے کو پالتا. ایک ہی آدمی چائے بیچ رہا ہے, پوری ٹرین میں ایک ہی آدمی کا چائے بکے گا 10 روپیہ میں. 1 روپیہ کے چائے 10 روپیہ کے اندر. آزاد ہوتا ہر بستی والا چائے بیچتا. اسلام کے اندر یہ فلسفے تھے. اسلام اس مذہب کا نام تھا, اور باطل مذہب کا جو کام ہے وہ دنیا کے اندر غریبی کو لانا ہے, غداگری کرنا ہے, لوگوں کو فقیر بنانا اور لوٹنا ہے. مذہب اسلام نے ان تمام چیزوں کو پابندی لگاتے ہوئے کہا کہ تم 2.5% زکات دے کر کے تم مالدار انسان اپنے مالوں کو غریبی میں لے جا کر کے غریب کو اوپر اٹھاؤ, دنیا سے اندر غریبی کو ختم کر دو. یہ اسلام کا فلسفہ تھا. اب زیادہ وقت نہیں کہ اس بات پر میں بات کر سکوں. پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو اس کو میں بعد میں بھی آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ کیپٹلسٹی نظام اور اسلامی نظام میں کتنا فرق ہے. کاش کی پوری دنیا کے اندر آج بھی لوگ اسلامی نظام کو سمجھ لے تو دنیا سے غریبی ختم ہو جائے گی, بھوکمری ختم ہو جائے گی. کوئی آدمی بغیر گھر کا نہیں رہے گا, کوئی آدمی بغیر بھوکا پیاسا نہیں مرے گا, کوئی آدمی بغیر خون کے لیے تڑپ رہا, یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. مذہب اسلام نے ہمیں وہ تعلیم دیا ہے کہ ہم زکات دیں اور دل کھول کر دیں اور غریبوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دیں. اسی طریقے سے مذہب اسلام کے اندر زکات کے 8 مصارف ہیں, ان کو بھی ہم یاد کریں, علماء سے سمپرک کریں, سمجھیں اور اس کے مطابق خرچ کریں. ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے ہم چلائیں گے, ایسا نہیں. زکات بھی دیں گے اللہ کے قانون کے مطابق, خرچ بھی کریں گے اللہ کے قانون کے مطابق, نصاب بھی اللہ کے قانون کے مطابق, اور جس کو دیں گے وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مصیبت زدہ لوگ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ جن کے جو جائز مقاصد ہے کامیابی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین.